السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ خوش دل وزیر۔ کسی زمانے کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا بڑا وزیر نہایت خوش مزاج اور ہنسمکھ تھا۔ کبھی اس کے چہرے سے فکر و پریشانی ظاہر نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا تھا، ہر شخص سے ہنس کر بات کرتا تھا۔ حد یہ کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا اور وہ دوسرے دن دربار میں اپنے معمول کے مطابق ہر شخص سے مسکرا کر باتیں کرتا رہا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اس کو تنہائی میں بلا کر پوچھا، حیرت ہے کہ تم کو کبھی رنجیدہ اور پریشان نہیں دیکھا، حالانکہ کل تمہارا جوان بیٹا مر گیا اور آج تم دربار میں حسب عادت مسکرا رہے تھے۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، رنج و غم اپنی جگہ پر ہے، دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ میرا تو یہ اصول ہے کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو پریشانی میں بھی ہنسی خوشی رہے اور صبر کرے۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تم کسی مصیبت اور آفت سے بھی نہیں گھبراتے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور، میں کسی آفت سے بھی نہیں گھبرا سکتا، یہ تو انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ رنج و غم کرنا اور مصیبت میں باویلا مچانا بزدلوں کا کام ہے، حضور کا غلام بزدل نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا مگر خاموش ہو گیا، اپنے دل میں سوچنے لگا، اچھا دیکھتے ہیں تمہاری بہادری۔ کچھ دیر کے بعد وزیر آداب بجا لا کر رخصت ہو گیا، مگر سمجھ گیا کہ میری باتوں سے بادشاہ سلامت کی تیوری پر بل آ گئے تھے، اب وہ ضرور میرا امتحان لیں گے۔ خیر، خدا مددگار ہے، میں اپنے اصول بدل نہیں سکتا۔ غرض 1 مہینہ گزر گیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وزیر روز دربار میں جاتا، جو کام اس کے سپرد تھے ان کو بدستور انجام دیتا۔ بادشاہ نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے وزیر سمجھتا کہ امتحان لیں گے۔ ایک دن بھرے دربار میں بادشاہ نے ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا وزیر صاحب کو دیتے ہوئے کہا، ہمیں سوا تمہارے کسی پر اعتبار نہیں، ہم نے اس کو خزانے میں بھی نہیں رکھا، اپنے ہی پاس رکھتے تھے، مگر چونکہ ہم کچھ دنوں کے لیے سیر و شکار کو جانے والے ہیں، لہٰذا یہ نادر و نایاب چیز تمہارے سپرد ہے، والد صاحب مرحوم کو کسی نے تحفتاً دی تھی۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، کیا مجھے دکھا سکتے ہیں اس ڈبیا میں کون سی نایاب چیز ہے؟ بادشاہ نے ڈبیا کھول کر وزیر کو دکھائی، بلکہ تمام اہل دربار نے دیکھا۔ یہ ایک موتی تھا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ سب لوگ اس کی خوبصورتی اور آب و تاب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ موتی ہم کو بہت عزیز ہے، اگر کہیں گم ہو گیا تو ہم تمہارے زن و بچہ کو کولو میں پلوا کر تمہارے محل میں گدھوں کا حل چلوا دیں گے، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کی یہ چال ہے، مجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں خود جانتا ہوں ایسی عجائب چیز کے گم ہونے کی کیا سزا ہوگی، انشاءاللہ جس وقت حضور طلب فرمائیں گے میں حاضر کر دوں گا، اس کو بہت احتیاط سے رکھوں گا، اپنی جان کے برابر۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے بھرے دربار میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ غرض دربار برخاست ہوا۔ وزیر موتی کی ڈبیا لے کر گھر آیا، اس کو اپنی بیوی پر بہت اعتماد تھا۔ اس کو تنہائی میں بلا کر تمام کیفیت سنا کر کہا، یہ ڈبیا تہ خانے میں جا کر رکھو، گھر میں لڑکی تک کو خبر نہ ہونے پائے، اگر خدا نہ خواستہ یہ موتی گم ہو گیا تو جو سزا ملے گی وہ بتا دی گئی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم اطمینان رکھو، میں ایسی جگہ رکھوں گی جہاں کوئی نہیں جاتا، آخر میرے جواہرات کے زیورات بھی تو رکھے ہیں، خدا نہ خواستہ آج تک چھلا بھی نہیں گم ہوا۔ رات کو جس وقت لڑکی بھی سو گئی، وزیر کی بیوی شمع ہاتھ میں لے کر تہ خانے میں اتری، اپنی تجوری کھول کر زیورات کا صندوقچہ نکالا، نیچے کی طرف ایک چور خانہ تھا، اس میں وہ ڈبیا رکھ کر واپس آ گئی۔ 2 ہفتے بادشاہ سلامت شکار میں رہے۔ وہاں سے آ کر انہوں نے اپنے ہاں کی تجربے کار کوٹنیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم کیا کیا کام انجام دے سکتی ہو؟ ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، میں آسمان پھاڑ سکتی ہوں۔ دوسری بولی، حضور، میں آسمان پھاڑ کر اس میں پیوند لگا سکتی ہوں۔ تیسری بولی، حضور، نہ میں آسمان پھاڑ سکتی ہوں نہ اس میں پیوند لگا سکتی ہوں، البتہ روئے زمین پر کسی کے گھر کا خفیہ سے خفیہ راز معلوم کر سکتی ہوں۔ کسی نے کوئی چیز کہیں چھپا رکھی ہو، حضور کے اقبال سے وہ نکال کر لا سکتی ہوں۔ کسی کی لڑکی اگر 7 پہروں میں بھی ہو، اس کو اڑا کر لا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے پہلے والی 2 کوٹنیوں کو کچھ انعام دے کر رخصت کیا، تیسری کو روک لیا اور تنہائی میں لے جا کر کہا، ہم ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے
اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو تمہیں آدھا زمین میں گڑوا کر شکاری کتے تمہارے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے۔ کٹنی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کوئی گلے پر چھری بھی رکھ دے تو منہ سے بھاپ نہیں نکالوں گی۔ بادشاہ نے کہا، سنو، ہم نے ایک موتی مرغی کے انڈے کے برابر وزیر کے پاس رکھوایا ہے، وہ ایک سونے کی ڈبیا میں ہے، اور ہم نے وزیر سے کہہ دیا ہے کہ اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے۔ ہمیں وزیر کی آزمائش منظور ہے، اگر وہ موتی تم ہم کو لا کر دے دو تو تمہارے ساتھ پشت کو مالا مال کر دیں گے، ورنہ سخت سے سخت سزا تم کو دیں گے۔ کٹنی بہت جہاں دیدہ بوڑھی عورت تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لونڈی حضور کے قدموں پر سے صدقے ہو جائے، ابھی تک جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے حضور کے اقبال سے وہ پورا ہی کیا ہے، مگر ایک عرض لونڈی کی ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، 6 مہینے کی مہلت چاہتی ہوں، اللہ نے چاہا تو اس عرصے کے اندر وہ موتی حضور کے دست مبارک میں لا کر پیش کر دوں گی۔ بادشاہ نے بڑھیا کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ یہ سیدھی اپنے گھر آئی۔ اشرفیہ اپنی بیٹی کو دے کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، 5-6 مہینے کے بعد آؤں گی۔ بیٹی بھی سمجھ گئی۔ اس نے کہا، اماں اب تمہارا بڑھاپا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھو، ان باتوں سے توبہ کرو۔ بڑھیا بولی، اس کے بعد توبہ کر لوں گی۔ غرض اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ایک تسبیح ہاتھ میں لی، ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہن کر وزیر کے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں زنانی ڈیوڑی پر پہنچ کر دربانوں کے آگے زارو قطار رونے لگی اور کہا، اندر بیگم صاحبہ کو اطلاع کر دو کہ ایک مصیبت زدہ پردیسن آئی ہے، جہاں گئی کسی نے میری مدد نہیں کی۔ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وزیر صاحب کے محل میں جاؤ، وہاں بیواؤں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، دونوں میاں بیوی بہت رحم دل ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے آئی ہوں، خدا کے واسطے میرے حال پر رحم کر کے اندر محل میں اطلاع کرا دو۔ 4 وقت کے فاقے سے ہوں، ایک دانہ بھی اڑ کر منہ تک نہیں گیا۔ بڑھیا کے رونے پر دروانوں کو بھی ترس آ گیا، انہوں نے اندر اطلاع کرا دی، وہاں سے اجازت مل گئی۔ وزیر کی بیگم نے خود اپنے پاس بلا کر حال پوچھا۔ بڑھیا نے رو رو کر کہا، بیگم صاحبہ کیا عرض کروں، میری حالت دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آئے گا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لاوارث عورت جس کا سوائے خدا کے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اتنا کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگی۔ وزیر بیگم نے کہا، نہیں بڑی بھی، یقین کیوں نہیں آئے گا، تمہاری صورت شکل اور باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تم اپنے مفصل حالات سناؤ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی یا ظلم کیا ہے تو میں وزیر صاحب سے کہہ کر اس کو سزا دلواؤں گی۔ بڑھیا تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، میری بیگم صاحبہ، نہ مجھے کسی نے ستایا، نہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، مجھے تو خدا کی طرف سے سزا ملی ہے، وہ جس حال میں رکھے صبر اور شکر کرنا چاہیے، بندوں سے اپنے پیدا کرنے والے کی کیا شکایت کی جا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر بڑھیا پھر زار زار رونے لگی۔ وزیر بیگم نے کہا، بڑی بھی کچھ تو اپنا حال بتاؤ، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارے میاں اور بچے ہیں یا نہیں؟ بڑھیا نے پاس کھڑی ہوئی کنیز سے کہا، بیٹی 2 گھونٹ پانی پلا دے، زبان خشک ہو رہی ہے۔ ہاں یہ کم وقت بھوک پیاس بھی کیا بری چیز ہے، انسان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، ذرا حلق تر ہو جائے تو بیگم صاحبہ کو اپنی بپتا سناؤں۔ ایک مغلانی بولی، معلوم ہوتا ہے بڑی بی نے کئی وقت سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دبی زبان سے کہا، فاقوں کی تو عادت ہو گئی ہے، کئی وقت بعد جو روکھا سوکھا مل جاتا ہے صبر شکر سے کھا لیتی ہوں۔ وزیر کی بیگم نے مغلانی سے کہا، پہلے تم ان کو لے جا کر کھانا کھلاؤ، بعد میں ان کا قصہ سنوں گی۔ غرض کھانا کھا کر بڑھیا نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا۔ بیگم صاحب، آج تک میں نے کسی کے آگے اپنا قصہ نہیں دہرایا، مگر اس وقت آپ جیسی رحم دل اور خدا پرست بیوی ملی ہیں تو میں حالات سنا رہی ہوں۔ فلاں ملک میں میرا شوہر وزیر تھا اور میرا ایک ہی لڑکا تھا، ہم دونوں میاں بیوی کو حج کرنے کا بہت شوق تھا، مگر بادشاہ سلامت کسی طرح اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ برسوں اسی طرح گزر گئے، بادشاہ کہتے تھے سلطنت کا کام چوپٹ ہو جائے گا، میرے میاں خاموش ہو جاتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ میرے میاں نے اس سے خواہش ظاہر کی، اس نے باخوشی اجازت دے دی۔ غرض ہمارے ہاں تیاریاں ہونے لگی، نوکر چاکر اپنے رشتہ دار سب ملا کر 50 آدمی روانہ ہوئے۔ لڑکا جوان تھا، بادشاہ نے کہا اس کو نہ لے جاؤ، مگر ہم دونوں میاں بیوی کو ایک پل کے لیے اس کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، خیر بیگم صاحبہ، خدا کی مہربانی سے ہوا موافق تھی، ہمارا جہاز بخیر عافیت پہنچ گیا۔ 3 مہینے ہنسی خوشی کعبہ شریف میں رہے، حج کر کے مدینہ منورہ کی زیارت کو گئے، 1 مہینہ وہاں قیام کیا، اس کے بعد واپسی کے لیے جدہ آئے، جہاز پر سوار ہوئے، 3 دن گزارے ہوں گے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس غضب کا تلاطم تھا کہ جہاز ڈگمگانے لگا، موجوں کا یہ عالم تھا کہ جہاز کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ 1 رات 1 دن یہی کیفیت رہی، جہاز میں سوراخ ہو گئے، پانی بھر گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ ایک طرف جھک گیا۔ تمام مسافر چیخنے چلانے لگے، پھر مجھے خبر نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھ کم وقت کی زندگی سخت تھی، جہاز کے ایک تختے پر بہتی بہتی کنارے جا لگی۔ یہ خبر نہیں کتنے دن گزر گئے تھے، بے ہوش تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو کنارے پر لوگوں کا مجمع تھا، عجیب عجیب شکلیں ننگ دھڑنگ اپنی بولی میں میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے ہاتھ کے اشارے سے ان کو اپنے قریب بلایا۔ خدا نے ان جنگلیوں کے دل میں رحم ڈال دیا اور مجھے بڑی مشکل سے پکڑ کر کنارے پر ڈالا۔ جب ذرا دھوپ لگی اور میرے اوسان درست ہوئے تو میں نے اشارے سے کھانے کو مانگا۔ ہائے بیگم، پیٹ کی آگ بہت بری بلا ہے، نہ جوان بیٹے کا خیال آیا، نہ زندگی بھر کے ساتھی کا، اور نہ رشتہ داروں اور ساتھیوں کا، بس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ اتنا کہہ کر بڑھیا کے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر کی بیوی ایک رحمدل خاتون تھی، خود بھی رونے لگی، اور سب مغلانیاں اور کنیزیں جو وہاں موجود تھیں سب ہی کے آنسو نکل آئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، وزیر بیگم نے تسلی دے کر پوچھا، آگے کا حال سناؤ۔ بڑھیا نے آنسو پہنچ کر کہا، وہ لوگ میرے اشارے سمجھ گئے، ایک آدمی دوڑا ہوا گیا اور ایک کچے گوشت کا ٹکڑا پتے پر رکھ کر مجھے دیا اور کھانے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے گھن آئی، مگر کیا کرتی، پیٹ کی آگ تو کسی نہ کسی طرح بجھانی تھی۔ کنارے پر پتھر پڑے تھے، میں نے اشارے سے گوشت کو چلنے کو کہا، انہوں نے کیما سا بنا دیا، میں نے آنکھیں بند کر کے نگل لیا۔ جب کچھ حواس درست ہوئے تو سب کا خیال آیا اور یاد آیا کہ جہاز تو ڈوب رہا تھا، سب ڈوب گئے ہوں گے، میں بد نصیب کیوں نہ ڈوب گئی، مگر میری قسمت میں تو در در کی ٹھوکریں تھیں۔ غرض بیگم صاحبہ کہاں تک کہوں، وہ لوگ مجھے اٹھا کر جزیرے میں لے گئے، وہاں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ بیگم صاحبہ سب برہنہ تھے، صرف کمر میں رسی باندھ کر پتے لٹکا لیتے تھے۔ مارے غیرت کے میرا تو نگاہ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، سب نے میرا تماشا بنا لیا۔ کوئی میرا کرتا پکڑ کر دیکھتی تھی، کوئی پاجامہ، دوپٹہ تو تھا ہی نہیں۔ وہاں کی عورتوں کے بدن پر لال اور سبز لکیریں پڑی ہوئی تھی، چہروں پر ملکیاں سی بنی ہوئی تھی، جانوروں کے دانتوں کے ہار گلے میں لٹکے تھے، چٹائیوں پر سوتے تھے۔ مجھے بھی ایک چٹائی مل گئی۔ مغلانی نے پوچھا، حجن بھی، کیا وہ لوگ میدانوں میں رہتے تھے، گھر نہیں تھے؟ بڑھیا نے جواب دیا، نہیں بوا، میدان میں رہتے تھے، جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، مگر ہمارے ہاں کی سی نہیں، لکڑیاں گاڑ گاڑ کر پتے لپیٹ دیتے تھے، چھتیں بھی پتوں سے پٹی ہوئی تھی۔ وزیر کی بیگم نے پوچھا، تم کچا گوشت ہی کھاتی رہی؟ بڑھیا نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، وہ تو میری بہت ہی خاطر کی تھی جو گوشت لا کر دیا تھا۔ روز مرہ مکہ کی روٹی اور ساگ پات کھاتے تھے، کبھی کبھی شکار مار کر لاتے تھے۔ غرض کہاں تک اپنی بپتا سناؤں۔ جب کچھ طاقت آ گئی تو سمندر کے کنارے جا بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر رویا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک جہاز جا رہا ہے، میں نے ایک پتا اٹھا کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جہاز پر کھڑے ہوئے کسی آدمی نے دیکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد جہاز قریب آ گیا، میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور ہاتھوں سے اشارے کیے۔ جہاز والوں نے جہاز کا لنگر ڈال دیا اور ایک کشتی میں 2 آدمی اتر کر آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے واسطے مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ فرنگی لوگ تھے مگر سمجھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر لے گئے، جہاز پر سوار کر دیا۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میری بولی سمجھتے تھے، مگر میں نے اپنا صحیح حال کسی کو نہیں بتایا۔ میں تو فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ ایک اللہ کے بندے نے چادر دے دی، وہ اوڑھ لی۔ جہاز والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، دونوں وقت کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلا دیتا تھا۔ غرض 1 مہینے کے بعد آپ کے شہر میں آ کر اتری، آج یہاں آئے مجھے 8واں دن ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہوں۔ آج صبح ایک اللہ کی بندی نے اپنے پرانے کپڑے دے دیے، جوتی دی، نہلوایا اور آپ کا پتہ دے کر کہا
کہ اس ڈیوڑی پر جاؤ، وہ دونوں میاں بیوی بہت رحم دل ہیں، تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ وزیر کی بیوی نے کہا، بڑی بھی، جو کچھ تم کہو ہم کرنے کو تیار ہیں، اپنے ملک جانا چاہتی ہو تو وہاں پہنچوا دیں گے۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنے ملک میں کون بیٹھا ہے، وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اب تو میری یہ التجا ہے کہ ایک حجرہ کہیں مل جائے، ایک جانماز اور ایک کلام پاک میرے پاس ہو، 2 وقت کی دال روٹی، بس جب تک کہ زندگی ہے اپنے اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ وزیر بیگم نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ بڑھیا نے ہزاروں دعائیں دی اور کہا، یہاں رہ کر تو میں اپنی ساری مصیبتیں بھول جاؤں گی۔ خدا وزیر صاحب کی عمر اور اقبال میں ترقی کرے، صاحب زادی کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ وزیر بیگم نے اسی وقت لونڈیوں کو حکم دیا کہ فلاں کمرہ حجن بی کے لیے کھول دو اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچا دو۔ رات کو وزیر گھر میں آئے تو بیوی نے تمام حالات ان کو سنائے۔ وزیر نے کچھ سوچ کر کہا، آج کل کسی غیر عورت کا گھر میں رکھنا خطرناک ہے، مگر تم نے جو حالات سنائے ہیں وہ ایک حد تک صحیح ہیں۔ 6 مہینے پہلے ایک جہاز ڈوبا بھی تھا اور اس کے تمام مسافر میں وزیر اور اس کے خاندان والوں کے ڈوب گئے تھے، ہو سکتا ہے اسی وزیر کی بیوی ہو۔ بہرحال تم خیال رکھنا۔ وزیر بیگم نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ کوئی جہاز ڈوبا تھا؟ وزیر نے جواب دیا، ہر ملک کے سوداگر آتے رہتے ہیں، ان سے ہر جگہ کا حال معلوم ہوتا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں بادشاہ سلامت کی کوئی چال نہ ہو۔ وزیر بیگم نے میاں کو اطمینان دلا دیا، بات ختم ہوئی۔ بڑھیا کا یہ دستور تھا کہ صبح کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وزیر کی بیوی اس کو اپنے پاس بلا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا، وزیر بھی مطمئن ہو گئے۔ وزیر بیگم نے اپنی لڑکی کو قرآن شریف پڑھوانا شروع کر دیا۔ لڑکی کوئی 12-13 برس کی تھی۔ بڑھیا بہت محبت اور پیار سے پڑھاتی تھی، دین و مذہب کی باتیں بتاتی تھی۔ لڑکی جزیرے کا حال بڑے شوق سے سنتی تھی، وہ اس کو نانی کہنے لگی تھی۔ لونڈیاں مغلانیاں سب اس کی گرویدہ تھی، وہ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور سب کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ بوڑھی مغلانیوں کو وہ اپنی داستان غم سنا کر روتی تھی، غرض سب کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی تھی۔ 4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ وزیر کی بیوی کو اپنی پرانی مغلانیوں سے زیادہ اس پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی بڑے آدمی کی بیوی ہے، اونچے خاندان کی، جب سے آئی تھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ وزیر بیگم کہیں سیر کو جاتی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ عاجزی سے انکار کر دیتی، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی۔ تہجد کی نماز کے بعد سے قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اتفاق سے وزیر بیگم کے بھتیجے کی شادی ٹھہر گئی، ان کو 2-3 دن کے لیے وہاں جانا تھا۔ بڑھیا نے ان کو نصیحت کی، بیگم چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر اس لیے کہتی ہوں کہ آپ میری ہر بات مان لیتی ہیں۔ میرے خیال میں صاحبزادی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ابھی بخار سے اٹھی ہیں، کمزور ہیں، شادی بیاہ کے ہنگامے میں ان کو تکلیف ہوگی، اپنے گھر کا سا آرام نہیں ملے گا۔ شادی والے دن مغلانی کے ساتھ چلی جائیں گی، آگے آپ کو اختیار ہے۔ وزیر کی بیوی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، انہوں نے کہا، بی حجن کہتی تو تم ٹھیک ہو، خدا نہ خواستہ بچی پھر نہ پڑ جائے۔ انہوں نے تہ خانے اور تجوری کی کنجیاں بی حجن کو دے کر کہا، لڑکی کو زیور پہنا کر بڑی مغلانی کے ساتھ پالکی میں بھجوا دینا۔ بڑھیا نے کانوں پر ہاتھ رکھے، نہیں بیگم صاحبہ، کنجیوں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، آپ اپنی مغلانی کو دے دیجئے۔ وزیر بیگم نے جواب دیا، مجھے سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے، میں نے آج تک اپنے تہ خانے کی کنجیاں کسی کو نہیں دی، نیت خراب ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی، مغلانی یہیں کی رہنے والی گھر بار والی ہے، ہزاروں روپے کے جواہرات رکھے ہیں، فرض کرو 2-4 غائب ہو گئے تو مجھے کیا پتہ چلے گا۔ بڑھیا نے آپ دیدہ ہو کر کہا، بیگم صاحبہ یہ تو آپ کی قدردانی ہے کہ میرے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مگر کنجیاں صاحبزادی کو دے دیجئے، خود رکھیں گی، سمجھدار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قفل کھولیں، خود ہی بند کریں، بے شک میں ان کے ساتھ تہ خانے میں چلی جاؤں گی، وہ بچی ہیں کہیں ڈر نہ جائیں۔ وزیر بیگم بالکل بھول گئی تھی کہ صندوقچے میں موتی بھی رکھا ہے، غرض تیسرے دن بڑھیا لڑکی کو لے کر تہ خانے میں گئی، قفل اسی سے کھلوایا۔
نیچے اترकर اس نے چاروں طرف دیکھا، سونے چاندی کے برتن اور قیمتی سامان بھرا پڑا تھا۔ ایک سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھی۔ لڑکی نے تجوری کھولی اور زیورات کا صندوقچہ نکال کر کھولا اور بڑھیا سے کہا، نانی جو کچھ تم بتاؤ وہ پہن لوں۔ بڑھیا اس کو زیور نکال کر دیتی گئی، پھر بولی، بیٹی نیچے کے خانے میں کیا ہے؟ لڑکی بھولی بھالی تھی، اس نے کہا، نیچے کے تہ خانے میں قیمتی جواہرات کا زیور اماں بنوا کر رکھتی ہیں، مجھے پہننے نہیں دیتی۔ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، خدا رکھے جہیز کے لیے بنوایا ہوگا، بیٹی ذرا مجھے دکھانا کیسا ہے۔ لڑکی نے وہ خانہ کھول دیا جس میں موتی کی ڈبیا اور کچھ بیش قیمت زیور رکھے تھے۔ ڈبیا سب سے نیچے تھی۔ بولی، بیٹا ذرا شمع قریب لانا، مجھے سجھائی نہیں دیتا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے۔ لڑکی پیٹھ موڑ کر شمع اٹھا لائی۔ بڑھیا نے پھرتی سے ڈبیا نکال کر اپنے قبضے میں کی اور بولی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، اب جلدی سے صندوقچہ بند کر کے رکھ دو اور تجوری کو قفل لگا کر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ غرض لڑکی کو اس کی کنیزوں نے تیار کیا اور دونوں مغلانیوں کے ساتھ پالکی میں سوار کرا دیا۔ تہ خانے کی کنجیوں کے لیے بڑھیا نے لڑکی اور مغلانیوں کو تاکید کر دی کہ جاتے ہی بیگم صاحبہ کو دے دینا، آج وزیر کی بھی دعوت تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر بڑھیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لونڈیوں باندیوں کو بھی فرصت تھی، سب پڑھ کر سو گئیں۔ بڑھیا کو اس گھر میں رہتے 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر کے چپے چپے اور کونے کونے سے واقف ہو گئی تھی، یہاں کے ہر دروازے اور راستے کی خبر تھی۔ جب گھر میں سناٹا ہو گیا تو اس نے اپنے وہی پرانے کپڑے اور ٹوٹی جوتی پہنی اور چور دروازے سے نکل گئی۔ پہلے اپنے گھر گئی، اس کی بیٹی اپنی ماں کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، جس کام کے لیے گئی تھی وہ ہو گیا؟ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، اپنے اللہ میاں کے صدقے جاؤں، بھلا جس کام کا میں بیڑا اٹھاؤں وہ پورا نہ ہو۔ غرض اس نے اچھے کپڑے پہنے اور سفید برقع اوڑھ کر بادشاہ کی خاص ڈیوڑی پر پہنچ کر خواجہ سرا سے کہا، بادشاہ سلامت سے کہنا آپ کی لونڈی جو 5-6 مہینے سے غائب تھی قدم بوسی چاہتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گئے، فوراً اس کو بلوا لیا۔ اس نے جا کر جھک کر سلام کیا۔ اس وقت یہاں تنہائی تھی۔ بڑھیا نے اپنی جیب میں سے ڈبیا نکال کر پیش کر دی اور کہا، حضور ملاحظہ فرما لیں وہی ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے ڈبیا کو کھول کر دیکھا اور بہت شاباشی دی۔ اسی وقت اس کی 7 پشت کے لیے جائیداد لکھ دی۔ بڑھیا نے سب حال تفصیل سے بتایا اور کہا، حضور دونوں میاں بیوی بہت رحم دل اور خوش مزاج ہیں، وزیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ ہر شخص سے ہنس کر بات کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑھیا کو رخصت کیا، وہ خوشی خوشی گھر آئی اور آئندہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا کہ ایسے شریف اور نیک لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب ادھر کا حال سنو۔ وزیر کی بیوی شام کو اپنے گھر واپس آئی تو کنیزوں نے کہا، آج حجن بی نے ابھی تک اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ وزیر بیگم نے کہا، کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہوں گی، ان کو نہ چھیڑنا، رات کے کھانے پر دروازہ کھلوانا۔ اس وقت وزیر بیگم تھکی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا اور اپنی لڑکی کا زیور کمرے ہی میں بکسے میں رکھ لیا۔ کھانے کے وقت پھر لونڈیوں نے آ کر کہا، حضور ہم نے بہت کوشش کی، زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارے مگر وہ جواب ہی نہیں دیتی۔ وزیر بیگم نے گھبرا کر کہا، ارے بیچاری مر تو نہیں گئی، باہر کے آدمیوں کو بلوا کر دروازہ توڑوا دو۔ اسی وقت نوکروں نے آ کر دروازہ توڑا، کمرہ خالی پڑا تھا۔ حجن بی کا کہیں پتہ نہیں تھا، سارے گھر میں کھلبلی مچ گئی، کونا کونا تلاش کیا گیا مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ وزیر تک خبر پہنچی، وہ اندر آئے اور سارا ماجرا پوچھا۔ پھر دونوں میاں بیوی شمع لے کر تہ خانے میں اترے، تجوری کھولی، صندوقچہ نکال کر سب سے پہلے نچلے کھانے کو دیکھا، ڈبیا غائب تھی۔ وزیر کی بیوی سناٹے میں آ گئی، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وزیر نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، آج کل انجان عورتوں کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ خیر جانے دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موت برحق ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، مگر دیکھو خبردار گھر میں کسی پر اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دینا۔ دونوں میاں بیوی اوپر آ گئے۔ دوسرے دن وزیر معمول کے مطابق حشاش بشاش دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، کوئی فرق نہیں معلوم ہوا۔ وہ سمجھے ابھی تک اس کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ موتی غائب ہو گیا ہے۔ غرض جس وقت تمام درباری جمع ہو گئے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہم نے جو موتی تمہارے پاس رکھوایا تھا وہ کل اسی وقت لے کر آنا۔ اگر تم وقت پر نہ پہنچے یا کوئی ہیلا بہانہ کیا
تو جو سزا ہم نے تمہیں بتائی تھی اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر بھائی، دربار برخاست ہوا۔ وزیر ہنسی خوشی اپنے گھر آیا۔ آج اس نے اپنے تمام دوستوں کی دعوت کی۔ بیوی سے کہا، گھر میں بھی چہل پہل رہنی چاہیے، تم بھی اچھے کپڑے پہنو اور لڑکی کو بھی قیمتی لباس اور زیورات پہناؤ، اور گھر کی سب مغلانیاں اور کنیزیں اچھے لباس میں رہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بادشاہ سلامت نے سزا معاف کر دی؟ وزیر نے جواب دیا، کل دوپہر کو معلوم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے خاص جاسوسوں اور کوٹنیوں کو بلا کر کہا، وزیر کے گھر کا حال ایک گھنٹے کے بعد آ کر ہمیں بتانا۔ آج رات وزیر کے گھر میں بڑی رونق تھی، مہمان جمع تھے، ہنسی کہہ کہوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وزیر خود بھی شریک تھا۔ زنانہ مکان میں بھی خوب رونق تھی۔ بادشاہ کو سب خبریں پہنچ رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی موت کی سزا سن کر خوشیاں منا رہا ہے۔ دوسرے دن صبح 10 بجے وزیر کو موتی کی ڈبیا پیش کرنی تھی۔ اس نے صبح کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی سے کہا، آج تمہارے ہاتھ سے مچھلی کے کباب کھانے کو دل چاہتا ہے، ابھی کسی آدمی کو بھیج کر مچھلی منگواؤ اور دربار جانے سے پہلے کباب تیار کرو۔ دوپہر تک نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ ہماری بچی ہوگی، نہ یہ ساز و سامان سے آراستہ محل ہوگا۔ اس جگہ گدھوں کے ہل چل رہے ہوں گے۔ وزیر کی بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے منع کیا، رونے کی ضرورت نہیں، جلدی سے مچھلی منگواؤ، اس وقت بہت دل چاہتا ہے۔ غرض اسی وقت وزیر کی بیوی نے مچھلی منگوائی اور لونڈیوں سے کہا، جلدی اس کو صاف کرو۔ لونڈی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک ڈبیا نکلی۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ کیا چیز مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے؟ وزیر بیگم نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ لونڈی نے پانی ڈال کر دھویا اور خوش ہو کر کہا، بیگم صاحبہ، یہ تو سونے کی ڈبیا ہے۔ اب جو وزیر کی بیوی ڈبیا لے کر دیکھتی ہے تو وہی ڈبیا تھی جو بادشاہ نے وزیر کے پاس رکھوائی تھی۔ اس نے جلدی سے کھول کر دیکھا تو موتی بھی موجود تھا۔ مارے خوشی کے اس کا تو زہرہ پھٹنے کو ہو گیا۔ ہانپتی کانپتی وزیر کے پاس پہنچی۔ وہ درباری لباس پہنے کھڑا تھا۔ بیوی سے پوچھا، کباب تیار ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، اب دربار سے واپس آ کر اطمینان سے کھانا۔ وزیر بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، شاید تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ نہیں جانتے کہ بادشاہ نے بھرے دربار میں ہماری سزا کا اعلان کیا ہے، اب وہ اپنے قول سے نہیں پھریں گے۔ وزیر کی بیوی نے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو وہ وقت ہی نہیں آئے گا۔ لو دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ اس نے ڈبیا اپنے میاں کے ہاتھ میں دے دی۔ وزیر نے کھول کر دیکھا تو وہی موتی تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگیاں رکھنی منظور تھی، مچھلی کے پیٹ میں سے یہ نکلی ہے۔ وزیر نے اسی وقت 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور ڈبیا جیب میں رکھ کر گاڑی پر سوار ہو کر دربار میں پہنچا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ تمام درباری جمع ہو گئے۔ چوبدار نے بادشاہ کی آمد کا اعلان کیا۔ سب درباری کھڑے ہو گئے، آداب بجا لائے۔ بادشاہ سب کو سرسری نظروں سے دیکھتے ہوئے تخت پر جا بیٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ وزیر کہیں بھاگ گیا ہوگا، مگر جب اس کو دربار میں موجود پایا تو خیال کیا واقعی حوصلہ مند ہے۔ غرض جس وقت سب درباری جمع ہو گئے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، موتی لائے ہو؟ وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، جی حضور لایا ہوں۔ بادشاہ نے خیال کیا یہ کوئی نقلی موتی لے کر آیا ہوگا، وہ ڈبیا تو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا، لاؤ پیش کرو۔ وزیر نے آگے بڑھ کر ڈبیا دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کی۔ بادشاہ نے ڈبیا اٹھا کر اس کو غور سے دیکھا۔ اس کے باپ کا نام خدا ہوا تھا۔ اس نے ڈبیا کو کھول کر دیکھا، وہی موتی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وزیر نے جواب دیا، حضور نے ہی بھرے دربار میں اپنے دستے مبارک سے مجھے دی تھی۔ بادشاہ نے کہا، بے شک دی تو تھی، مگر ہم نے ایک عورت کے ذریعے تمہارے گھر سے نکلوا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دی تھی، یہ تمہیں کیسے مل گئی؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور ابھی کچھ دن کی زندگی باقی ہے، میں اپنی قسمت پر شاکر تھا، خدا نے میری مدد کی، جو سزا حضور نے میرے لیے تجویز فرمائی تھی اس کو باخوشی بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا، آخری مرتبہ اپنے ہاتھ سے مچھلی کے کباب بنا کر کھلا دو۔ اس نے اسی وقت مچھلی منگوائی، اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ ڈبیا نکلی۔ بادشاہ نے کہا، تم جیتے اور میں ہارا، حقیقت میں تم اپنے اصول کے پکے ہو۔
तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो एक रात दिन में मुर्दों से बदतर हो जाता, मगर तुम्हारी आंख पर मैल तक नहीं था। हम तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी और आली हिम्मती की दाद देते हैं और तुम्हारा मनसब व जागीर बढ़ाते हैं। बादशाह ने अहले दरबार को मुखातिब करके कहा, तुम लोगों ने सुन लिया होगा हमने अपने वजीर की कैसी कड़ी आजमाइश की थी। ये इसमें साबित कदम रहा। तुम सबको इसकी तकलीद करनी चाहिए। वजीर ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर की कदरदानी और इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, लेकिन एक अर्ज है। इस वक्त तो मेरा सितारा उरूज पर था, किस्मत ने साथ दिया और सबसे बढ़कर ये बात थी कि अभी मौत का वक्त नहीं आया था। आइंदा की कुछ खबर नहीं क्या वाकयात पेश आए और हुजूर कभी मेरे वास्ते इससे भी ज्यादा कड़ी आजमाइश फरमाए। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि अब मुझे इस ओहदे से सबक दोष कर दिया जाए ताकि बाकी जिंदगी हम दोनों मियाँ बीवी एक गोशे में बैठकर इबादत इलाही में गुजार दें। एक लड़की है, उसको किसी मामूली आदमी से ब्याह देंगे। हुजूर का इनायत किया हुआ मनसब व जागीर उसकी जिंदगी भर के लिए काफी है। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारी और बातों का जवाब तो हम तन्हाई में देंगे, लेकिन लड़की के मुतालिक हमने ये सोचा है कि अपने वली अहद से उसकी शादी करें। इस वक्त तमाम अहले दरबार की मौजूदगी में उसका ऐलान करते हैं। वजीर खड़े होकर आदाब बजा लाया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर वो पी गया। गरज दरबार बर्खास्त हो गया। वजीर ने घर आकर अपनी बीवी को ये माजरा सुनाया। उसी दिन रात को बादशाह ने तखलिया में वजीर को बुलाकर कहा, हम तुम जैसे अक्लमंद और वफादार आदमी को इतनी सख्त सजा कभी नहीं देते। हमें तो तुम्हारी आजमाइश मंजूर थी, तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। हम तुम्हें वजारत के ओहदे से कभी सबक दोष नहीं कर सकते। अब जाओ और अपनी लड़की की शादी की तैयारी करो। वजीर क्या बोल सकता था, सिवा हुक्म हाकिम बजा लाने के कोई चारा ना था। हाथ बांधकर कहा, हुजूर के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम है। खुदा ने जिस तरह वजीर की मुश्किल आसान की, उसी तरह सबकी मदद फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे स्टोरी वॉइस सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।